بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھی کے حوالے سے آج کچھ اہم اور دلچسپ باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ دور حاضر میں ہمارے ایک میڈیا اسکالر نے مونچھوں کو پست کرنے، ناخن کٹوانے، مردوں کے ختنہ کرنے، زیر ناف اور بغلوں کے بال صاف کرنے کے حوالے سے کچھ معیار بنائے۔ آج ہم اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ دلچسپ حقائق عرض کریں گے۔ انہوں نے اپنی کتاب میزان صفحہ 641 پر یہ بات ذکر کی کہ زمانہ بعثت سے پہلے عرب بالعموم ان پر عمل پیرا تھے، یعنی مونچھوں کو پست کرنا، ختنہ کرانا، ناخن کاٹنا، زیر ناف اور بغلوں کے بال صاف کرنا، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عرب بالعموم ان پر عمل پیرا تھے۔ انہیں یہ بات کیسے پتا چلی؟ انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے دور حاضر کے ایک اسکالر ڈاکٹر جواد علی صاحب کی کتاب المفصل جلد 6 صفحہ 346 کا حوالہ دیا۔ آئیے آج ہم ان کے اس معیار کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ دلچسپ حقائق پیش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کیا عرب بھی داڑھی پر عمل پیرا تھے کہ نہیں، جس طرح کہ وہ ان چند چیزوں ناخن کاٹنا اور مونچھیں پست کرنا ان پر عمل پیرا تھے۔ آئیے عربوں کے بارے میں انہی ڈاکٹر جواد علی صاحب نے اپنی اسی کتاب المفصل کے جلد 8 صفحہ 200 اور جلد 10 صفحہ 171 پر عربوں کے داڑھی رکھنے کے حوالے سے جو حقائق پیش کیے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عربوں کے نزدیک بھی داڑھی کا رواج تھا۔ زمانہ بعثت سے پہلے جہاں عربوں کے ہاں داڑھی رکھنے کا رواج تھا، وہاں داڑھی کو مردانگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ عربوں کے ہاں داڑھی زینت شمار ہوتی تھی، عربوں کے ہاں داڑھی عزت شمار ہوتی تھی۔ ڈاکٹر جواد علی مزید لکھتے ہیں کہ سامعین کے ہاں داڑھی کی توہین ایک بہت بڑی توہین شمار ہوتی تھی۔ یہی ڈاکٹر جواد علی اپنی اسی کتاب المفصل میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی داڑھی کو بوسہ دے لیتا تو یہ اس کا بہت بڑا احترام شمار ہوتا۔ نیز وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کی داڑھی کو مونڈ دیا جاتا تو یہ اس کی توہین شمار ہوتا۔ حتیٰ کہ انہوں نے تورات کے حوالے سے لکھا ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کی آدھی داڑھی مونڈ دی جاتی تو یہ اس کی بہت بڑی توہین شمار ہوتی۔ کوئی داڑھی رکھنے کا رواج تھا اور داڑھی کو مونڈنا توہین شمار ہوتا تھا۔ ڈاکٹر جواد علی مزید لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھانی ہوتی تو وہ اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بات پکی کرنی ہو تو آدمی یوں داڑھی کی جگہ پہ یا داڑھی پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ جی یہ بات یوں پکی ہے۔ ڈاکٹر جواد علی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا تو سزا کے طور پر اس کی داڑھی عرب مونڈ دیتے تھے۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی سے پناہ لینی ہوتی، یعنی اس کی پناہ میں آنا ہوتا، تو پناہ میں آنے کے لیے وہ ایک منت کے طور پر، عزت کے طور پر اس کو داڑھی کو ہاتھ لگا دیتا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ وہ داڑھی کا اتنا عزت اور وقار اور مقام تھا کہ اس کی وجہ سے وہ اپنی پناہ میں اس کو لے لیتا اور اس کی مدد پر آمادہ ہو جاتا۔ اگر عربوں کے ہاں داڑھی کا اکرام اتنا زیادہ تھا کہ اگر دو قبیلوں میں قتل کے حوالے سے اختلاف ہوتا اور اتفاق ہو جاتا کہ اس قبیلے نے دوسرے قبیلے سے اس مقتول کی دیت قبول کر لی ہے، اس پر راضی ہو گئے ہیں، تو دیت کو قبول کرنے کے لیے قتل جیسے عظیم مسئلے میں بھی وہ داڑھی کو ہاتھ لگا کے کہتے کہ بھی ہماری طرف سے دیت کو قبول کر لو۔ ان ساری 14 باتوں سے آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ زمانہ بعثت سے پہلے عربوں کے ہاں داڑھی کی کتنی حیثیت تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں مونچھوں کا، ناخن کٹوانے کا، ختنے کرانے کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ اتنی اہمیت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اب یہاں ہم اپنے میڈیا اسکالر سے بڑے احترام کے ساتھ کچھ سوالات کرتے ہیں جو مجھے اور آپ کو علم کی دنیا میں ان سے پوچھنے کا حق حاصل ہے۔ آپ نے مونچھوں، ناخن وغیرہ کے لیے اس بات کو معیار بنایا کہ یہ عربوں میں راج تھے زمانہ بعثت سے پہلے۔ ہم نے اسی حوالے سے ڈاکٹر جواد علی صاحب، ان کی کتاب المفصل، اسی حوالے سے آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح کر دی کہ آپ نے عربوں کا جو معیار بنایا تھا تو اسی معیار پر داڑھی بھی پوری اترتی ہے۔ لہٰذا پھر داڑھی اور مونچھ میں فرق کیوں کر دیا آپ نے کہ مونچھوں کا،
खतनों का जिक्र तो कर दिया, लेकिन दाढ़ी का जिक्र आपने नहीं किया, जबकि वो उसी मेयार पर पूरा उतरती है। इस फर्क की क्या बुनियाद है? मूंछों खतनों का जिक्र भी अरबों के रिवाज में मिलता है, लेकिन दाढ़ी की हैसियत और मकाम जो है वो इन मूंछों नाखूनों से भी ज्यादा है। तो आपने कम मकाम वाली चीज का जिक्र कर दिया, और जिसकी हैसियत इतनी ज्यादा है कि उसकी 14 अहमियत की बातें मैंने आपके सामने अर्ज की, आपने उससे अहम बात को जिक्र नहीं किया। आपने मूंछों नाखूनों के लिए अल मुफस्सल डॉक्टर जवाद अली साहिब का हवाला देकर इन चीजों को साबित किया। तो उसी अल मुफस्सल में दाढ़ी का जिक्र भी मौजूद है। आपने इसको फिर उसी मेयार पर पूरा उतरने की वजह से क्यों इसका जिक्र नहीं किया? अगर वो चीजें साबित हैं तो आपको यह भी साबित करना चाहिए था, चूंकि यह भी उसी अल मुफस्सल में मौजूद है। जब ये चीजें अल मुफस्सल में मौजूद हैं, दाढ़ी का जिक्र भी मौजूद है, अरबों के यहाँ उनका रिवाज भी था, दाढ़ी का रिवाज भी था, तो आपने मूंछों नाखूनों खतनों का तो जिक्र कर दिया, लेकिन जब दाढ़ी का जिक्र भी उन्हीं अरबों के यहाँ उसी किताब के अंदर मौजूद था तो उसको आपने क्यों छुपाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उन लोगों की आदत है जो तौरात इंजील का एक सफा पढ़ लेते थे, एक सफा छुपा देते थे, एक हुक्म बयान कर देते थे, दूसरा हुक्म छुपा लेते थे। कहीं ये बात उस अमल के साथ मुशाबे तो नहीं लग रही हमें? आपको उम्मीद है कि इन सारे सवालों का आपको तसल्ली बख्श जवाब हमें और अपने सामईन और कारीन को देंगे कि जो मेयार आप कायम कर रहे हैं मूंछों नाखूनों के लिए, वही मेयार दाढ़ी पर भी मुंतबिक हो रहा है, लेकिन आप दाढ़ी को ना तो जिक्र करते हैं ना उसको उसका वो मकाम देते हैं। ये इख्फा की बुनियाद क्या है? मूंछों नाखूनों का जिक्र सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। उसी सही बुखारी उसी सही मुस्लिम में दाढ़ी का हुक्म के अंदाज पे है कि दाढ़ी रखो, और सुनन नबी दाऊद में आ रहा है कि अमरा बिइफाइल लिहयती, दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया। यहाँ भी मूंछों का जिक्र आपने कर दिया, लेकिन दाढ़ी का हुक्म छुपा लिया। तो इन सवालों के हवाले से हमें आपकी तहकीक में तारुज़ और टकराव नजर आ रहा है कि एक चीज उसी मेयार पर है, उसे आप जिक्र कर रहे हैं, दूसरी चीज उसी मेयार पर है बल्कि उससे बेहतर मेयार पर है, उसे आप छुपा रहे हैं। कुछ का जिक्र कुछ का इख्फा, ये किस हकीकत की निशानदेही करता है? कहीं दिल के अंदर कोई ऐसा चोर तो नहीं है कि अगर आप दाढ़ी का जिक्र कर देंगे तो आपके सामईन और कारीन आपसे पूछेंगे कि हुजूर जब ये दाढ़ी भी उसी मेयार पर पूरी उतर रही है जिस मेयार पर आप मूंछों नाखूनों खतनों का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर हुजूर वाला की अपनी दाढ़ी क्यों नहीं है? कहीं इस सवाल से बचने के लिए आपने शरीयत के इतने बड़े हुक्म को तो नहीं छुपा लिया? उम्मीद है कि हमारा मीडिया स्कॉलर अपने सामीन और कारीन को इन इल्मी मेयारों के हवाले से कोई इल्मी जवाब जरूर मुहैया करेंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको शरीयत के सही अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।